بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ موجودہ حکومت نے قائد اعظم سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ موجودہ حکومت قائد اعظم سے اتنا بغض کیوں رکھتی ہے، وہ آپ لوگوں کو اس ویلاگ میں تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن انشاءاللہ اس ویلاگ میں ہم دیں گے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 14 اگست جب منایا گیا تو قائد اعظم کی سرکاری اشتہاروں سے تصویر ہٹائی گئی اور حکومت نے کہا ہم اس پر کارروائی کریں گے، تو اس کی کارروائی پر تو معلوم ہوا ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور جیسے بھی سب پوسٹوں پر جنرل عاصم منیر کی تصویر لگائی گئی اور شہباز شریف تو جنرل عاصم منیر کی اتنی پوجا کرتے ہیں تعریفوں کی، تو ہاتھ سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ والے بھی سوچتے ہوں گے کتنے بوٹ ہمارے جو گندے کیچڑ والے ہوتے ہیں، جو گندے ہوتے ہیں، اس کو شہباز شریف اپنے منہ میں لے کے رکھتے، کہیں کوئی اور نہ چاٹ، نہ بلاول بھٹو نہ چاٹ لے، نہ زرداری نہ چاٹ لے، اتنا موقع نہیں چھوڑتا۔ تو اس پر قائد اعظم کی تصویر نہیں لگائی گئی، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی تھی اور اس پر پاکستانی قوم نے اپنے سوشل میڈیا پر قائد اعظم رحمۃ اللہ جناح کی پروفائل تصویر لگانے کا ایک مہم چلائی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سرکاری صدر غداری جو دبئی میں جائیدادیں بناتا ہے، جو لوگوں کا پیسہ لوٹتا ہے، لوگوں کا مال لوٹ کے باہر پیسہ بناتا ہے، اور چینی کی جو کرپٹ ہوتی ہے اس پہ باہر ایکسپورٹ کر کے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹتا ہے، تو وہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم کی تصویر اس کی سرکاری صدر کی ویب سائٹ سے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصویر کو غائب کر دیا گیا۔ تو اس پر صدر صاحب کو فوری طور پر استعفیٰ دے کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہ لوگ قوم کو لوٹنے آئے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے عرصے بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریس کونسل تھی، تو وہاں ایک مولوی سرکاری جو طاہر الاشرفی تھا، جو عمران خان کا تھا تو عمران خان کے پاؤں چڑھتا تھا، نواز شریف کا دور تھا تو نواز شریف کے پاؤں چڑھتا تھا، جب شہباز شریف اور زرداری کا دور ہے تو زرداری اور شہباز شریف کے پاؤں چاٹتا، تو کہتا ہے کہ میں اب زرداری اور شہباز شریف اور یہ لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پہلے یہ قوم کو پتہ ہے کہ فلسطین پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے تو فلسطین کا جھنڈا لے کر جاتے تو پاکستان میں FIR کاٹی جاتی ہے، مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ یہ منافق مولوی جو سرکاری مولوی، یہ قیامت کے دن اللہ کو تو جواب دیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہاں بھی جنرل ہوں گے تو ہمیں وہ جنرل بچا لیں گے، پاکستان کے جنرل طاقتور وہاں بھی ہوں گے، لیکن افسوس ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں اللہ عز و جل کا حکم چلے گا کہ پاکستانی جنرل یا ISI کے لوگوں کا نہیں چلے گا، نہ وہاں قاضی فیضی ہوگا، نہ یحییٰ آفریدی ہوگا، نہ امین الدین خان ہوگا، نہ جمال مندوخیل ہوگا، نہ عالم نیلم ہوں گی، نہ جسٹس ڈھوکر ہوں گے، نہ جسٹس میمن ہوں گے، نہ جسٹس اعظم ہوں گے وہاں۔ تو ان سب سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہ آپ لوگ فلسطین کے لوگ بھوکے مر رہے تھے تو آپ نے کیا کیا، اور خاص طور پر ان مولویوں کو تو بہت ہی ہوگی۔ تو اس بات پر چلتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو قول تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل ناجائز ریاست ہے، تو اس حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف نے کی۔ اگر یہ PTI کا لوگ بھول پر بھی کر دیتے تو ہمارے سرکاری جو مولوی تھے وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح ہوتے، تو سب سے پہلا زیادہ جو ٹر کرتا وہ ثاقب رضا مصطفی ہوتا، پھر اجمل قادری ہوتا اور بہت سے جو مولوی ہوتے وہ اس پر شروع ہو جاتے، لیکن افسوس چابی والا کھلونا طریق لبیک کا جو سعد رضوی ہے وہ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن ہم خادم رضوی مرحوم پر بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اس وقت دنیا سے چلا گیا، تو اس پر بات کرنا نہیں ہے، لیکن وہ ضرور اب ہوتا تو اس پر آواز ضرور اٹھاتا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو طریق لبیک والوں کو چابی لگائی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی سامنے ہے۔ MS نیوز کے ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر رہیں اور قائد اعظم کی
رحمۃ اللہ کی تصویر اپنی فیس بک، اپنے انسٹاگرام، اپنا جو بھی آپ کا سوشل میڈیا وہاں لگیں، تاکہ ان حکومت والوں کو قائد اعظم سے جو نفرت ہے اس کا عوام بھرپور جواب دے گا۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، تاکہ آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ملے۔ شکریہ۔